وہ بھی چوک میں کھڑا ہو کے کہتا ہے ہم اہل بیت کو مانتے ہیں جن کو چھٹے امام کا نام بھی نہیں آتا۔ مولوی جی اگر اہل بیت کو مانتے ہو تو پھر ان کو کیوں مانتے ہو جن کو اہل بیت نہیں مانتے؟ اگر اہل بیت کو مانتا، اہل بیت کے دشمنوں پہ تبرہ کر دے، تعلق توڑ دے، واسطہ توڑ دے، تیرے کچھ نہیں لگتے، تیری محبت کا، تیری مودت کا، تیری دشمنی کا، تیری دوستی کا معیار اہل بیت بن جائے۔ جو اہل بیت کا ہو غیر بھی ہو کہ میرا ہے، جو اہل بیت کا نہیں تیرا باپ بھی ہو کہ میرا نہیں۔ جب تک تیرا معیار یہ نہیں، جب تک تیرا معیار تیری دوستی، تیری دشمنی، تیری ترجیحات اہل بیت نہیں بن جاتے تو پھر بازار میں کھڑا ہو کے نہ کہہ کہ میں اہل بیت کو مانتا ہوں۔ اہل بیت کو ماننا خالہ جی کا گھر ہے، اہل بیت سے بھی محبت کے دعوے اور اہل بیت کے دشمنوں کے بھی ترانے۔ یہ ڈویلٹی نہیں چلے گی، یہ دوہرا معیار نہیں چلے گا۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں نے کون سا ان کا کوئی مال ہڑپ کر لیا یا ان کی جگیروں پہ قبضہ کر لیا یا لٹھ لے کے میرے پیچھے لگ گئے، میں نے کچھ نہیں کیا، ایک ہی کام کیا ہے۔ ابھی میں جا رہا ہوں کراچی عید کے بعد، وہاں بے شمار میری ریکارڈنگ ہوں گی، آپ سنیے گا ٹی وی پہ، جی ٹی وی پہ، یوٹیوب پہ، میں اور مولانا میں بے شمار پروگرام آئیں گے، ایسے کھول کھول کے دکھا رہا ہوں۔ میں ایک جملہ آپ کو سمجھانے لگا ہوں، ہاتھ جوڑ کے جملہ سمجھانے لگا ہوں۔ ان کو اتنی پرابلم کیوں ہے شیعہ کے پاس نہیں جانا، مجلسوں میں نہیں جانا؟ ایسے ایسے لوگ مجھے ملے ہیں، میں نام نہیں لے رہا، چھوٹے بندے نہیں ہیں سنیوں کے، بہت بڑے بڑے، وہ کہتے ہیں حضرت صاحب ہم بھی پڑھنا چاہتے ہیں شیعہ کا پروگرام، اس لیے کہ جب اہل بیت کا ذکر کرے نا ہم تو جو سمجھ، جو شعور شیعہ کو ہے نا وہ دنیا میں کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ ادھر بندہ بیان کرے ان کے دل میں اترتا ہے، یار داد بڑی دیتے، بڑے بڑے نام پہ بتا رہا ہوں، تو میں نے کہا بسم اللہ، وہ کہتے نہیں ہماری کچھ شرطیں ہیں۔ میں نے کیا شرطیں ہیں؟ سامنے کالا کپڑا نہیں ہونا چاہیے، علم نہیں پڑا ہونا چاہیے، پیچھے مجلس نہیں لکھا ہونا چاہیے۔ میں نے کہا مفتی صاحب علم نہیں ہونا چاہیے، کالا کپڑا نہیں ہونا چاہیے، مجلس نہیں لکھی ہونی چاہیے، ذکر حسین نہیں لکھا ہونا چاہیے، اتنی شرطیں لگائے گا تو شیعہ جوتے ہی ماریں گے، پڑھائیں گے نہیں۔ اور میں نے ایک اور جملہ کہا، میں نے مفتی جی میں نے کہا شرم کر، حیا کر، علم نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا علم شیعہ کا ہے؟ میں دنیا کا کوئی ایک شیعہ مجھے دکھا، چیلنج ہے میرا، جس کا دعویٰ ہو کہ میرا علم ہے۔ آپ کا علم ہے، آپ کا علم ہے، آپ کا علم ہے، آپ کا علم ہے، کہتے جی شیعہ کا علم۔ میں کہ اللہ کے بندے، بخاری پڑھ، مسلم پڑھ، ابو داؤد پڑھ، ترمذی پڑھ، نسائی پڑھ، ابن ماجہ، حاکم، قسطلانی، اسقلانی، سیوطی، بیہقی، طبرانی، قاضی عیاض، ابن حجر مکی، علامہ آلوسی، فخر الدین رازی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، مولانا مدودی، ابن ابی حاتم، ابن کثیر، ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل۔ کسی بھی سنیوں کا کوئی بھی امام میرے سامنے لے کے آ، ہر ایک نے اپنی کتابوں میں علم پر پورے پورے باب باندھے ہیں۔ یہ جو غزوہ خیبر ہوا ہے 40 روز چلا ہے، 39 روز میں آپ کو بڑی خاص بات سمجھانے لگا ہوں۔ ہماری بخاری میں، مسلم میں، اور بلکہ امام حاکم نے المستدرک میں پورا باب بند ہے، 15 سے 20 احادیث لے کے آیا ہوں۔ بڑی خاص بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ یہ ٹی وی کے اوپر میرا یہ سوال ہوا تھا، آپ نے سنا ہوگا، میں نے جواب دیا، کروڑوں لوگوں نے دیکھا ہے۔ اور میں آپ کو جنرل بات بتاتا ہوں، بے شمار کٹر دیوبند مجھے ملے، کٹر یار دیوبندی، ابھی آپ کی بات کروا سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا علامہ صاحب ہم نے آپ کا وہ لیکچر ٹی وی والا سن کے گھروں پہ علم لگائے۔ اوے سنیا، اوے اللہ دا واسطہ جے، او نہیں جے علم شیعہ دا، اوے لگاؤ گھروں پہ علم۔ یہ علم پاک محمد کا ہے، یہ علم مولا عباس کا ہے، مولا علی کی اولاد کا ہے۔ اور کسی نے تجھے غلط بتایا ہے کہ شیعہ کا، کھول کتاب اہل سنت کی۔ پہلا دن جو تھا نا غزوہ خیبر کا، پہلا دن، فرسٹ ڈے،
آقا علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا, توجہ ذرا میری طرف رکھیے گا. حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا, کہا ابوبکر یہ پکڑ علم, جاگو ذرا جاگ کے سننا ہے میرے ساتھ, یہ پکڑ میرا علم, بن جا علمدار, بن جا کمانڈر, بن جا سپہ سالار, جا حملہ کر. میں کسی کی گستاخی نہیں کر رہا, ایسے حقائق کھول کے بیان کروں. حدیثیں چاہیے, یہ میرے موبائل میں پڑی, ابھی دے کے جاؤں گا. نہ لڑائی نہ جھگڑا, گستاخی نہیں. اگر گستاخی کا فتویٰ لگانا ہے نا مولوی, تو مجھ پہ نہ لگا, لکھنے والے پہ لگا. آقا علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا, علم دیا, جا حملہ کر. حضرت ابوبکر صدیق نے علم پکڑا, لیڈر بنے, کمانڈر بنے, علم بردار بنے, جا کے حملہ کیا. حملہ کیا, مرب صاحب آئے, پورا لشکر واپس تشریف لے آیا. اچھا, اس سے بڑا ادب کا جملہ میرے پاس نہیں. میں وہ جملہ پڑھ رہا ہوں جو کتابوں میں بھی نہیں لکھا. اگلے دن آقا علیہ السلام نے علمدار چینج کر دیا, حضرت عمر بن خطاب کو دیا, تو بن علمدار. یہ سنی بھائیوں کو میسج دے رہا ہوں, سنی بھائیوں کو جو کہتے ہیں شیعہ کا علم ہے, حضرت عمر بن خطاب کو حضور نے علم دیا, پکڑ تو بن علمدار, تو بن کمانڈر, تو بن سپہ سالار, کر حملہ. وہ بنے علمدار, سپہ سالار, جا کے حملہ کیا. مرحب صاحب آئے, سپہ سالار سمیت پورا لشکر واپس. 39 روز تک میرے آقا ایک ایک کو علم دیتے رہے. اور بولو یار, ایک ایک کو علم. مولوی جی تجھے اعتراض ہے نا کہ یہ علم علی اور علی کی اولاد کو کیوں؟ اب پایا حضور نے تو ایک ایک کو دیا تھا, یہ الگ بات ہے کہ وہ علم سنبھال نہیں سکے. جب 39 دن گزر گئے, جب 39 دن گزر گئے نا میرے دوستوں, میرے بزرگوں, بڑی خاص بات دے رہا ہوں, بڑی خاص بات. 39 دن جب گزر گئے, 39 دن, بڑا خاص جملہ ہے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ بات, یہ نیاز آ رہی ہے, ان کے نام کی آ رہی ہے. یہ کاشف بھائی بیٹھے ہوئے, ہم دوسرا طبقہ ہے, یہ مولا کی نیاز ہے, ہم چوم کے لے رہے ہیں. یہ کاروبار نہیں, اللہ معاف کرے, یہ نیاز ہے, نظر اللہ نیاز حسین. ایک جملہ آپ کو سمجھانے لگا ہوں. 39 روز تک ایک ایک کو حضور نے علم دیا نا. بولو یار, حضرت سلمان فارسی آ کے حضور کی, جب 39 دن گزر گئے نا, 39 ڈیز جب پاس ڈوے گزر گئے, سلمان فارسی حضور علیہ السلام کے پاس آ کے رونا شروع کر دیا. کتابیں میں نے آپ کو 70 دی ہیں اہل سنت کی چوٹی کی. رونا شروع کر دیا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں, اے سلمان روتا کیوں ہے؟ سلمان عرض کرتے, یا رسول اللہ روتا اس لیے ہوں کہ بات آپ کی عزت پہ آ گئی ہے. بلال کیا کہہ رہے ہو؟ یا رسول اللہ آپ نے خود ہی تو اعلان فرمایا تھا کہ 40 روز کے اندر اسے فتح کرنا ہے. 39 دن گزر گئے ہیں, اور جو جنگ میں حالات دیکھ رہا ہوں, مجھے تو یہ کل بھی فتح ہوتا نظر نہیں آ رہا. تو روتا اس لیے یا رسول اللہ بات آپ کی عزت پہ آ گئی ہے. میرے آقا نے فرمایا, سلمان روتا کیوں ہے؟ ابھی ہے نا عزتیں بچانے والا. مولوی ہن بھی نہیں پتہ لگے علی دا, اوے جو نبی کی عزت بچائے نا اسے حیدر کرار کہتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ادرکنی یا علی ابن ابی طالب. میرے آقا فرماتے ہیں, علی آجا, تیری لوڑ پہ گئی ہے. اوے یا علی کے منکروں, نبیوں کے مددگار کو علی کہتے ہیں. ہائے 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 ہائے. میں ایک جملہ کہتا ہوں آپ کو, بخاری پڑھ کے دیکھ لے. بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار ان کو, بخاری نہیں آتی. آپ بخاری پڑھ کے دیکھ لیں, بڑا خاص جملہ دینے لگا ہوں. 39 دن جب گزر گئے, حضور علیہ السلام نے فرمایا, بس بھائی بس, ہر روز ایک ایک کو علم دے کے بھیجا ہے. جاتے ہو, آتے ہو, کھانا کھاتے ہو. اونٹ تو ذبح ہوتے تھے نا یار, کو 39 روز روزے تھوڑے تھے. بولو, جاتے ہو, آتے ہو, کرتے کچھ نہیں. بس اب کل علم مرد کو دوں گا. نہیں سمجھے؟ کل علم مرد کو دوں گا.
یا رسول اللہ وہ 39 روز تک جن کو آپ علم دے کے بھیجتے رہے وہ بھی تو مرد ہی تھے. نہیں سمجھے میری بات یار, میں سمجھاتا ہوں. فرض کریں 39 روز تک حضور علم دے کے بھیجتے عورتوں کو, تو حضور کا یہ جملہ ہماری سمجھ میں جلدی آتا کہ پہلے چونکہ 39 روز عورتوں کو دے کے بھیجتا تھا علم, اب بس کل مرد کو دوں گا. تو جب پہلے بھی مرد ہی تھے تو حضور علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا کل علم مرد کو دوں گا؟ اگلے جملے میں اس کا جواب حضور نے دے دیا, فتنے کا کلا کمائی کر دیا. لیسا بی فرارن, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, میرے آقا نے فرمایا کل علم مرد کو دوں گا. یا رسول اللہ کس مرد کو؟ فرمایا جو قرار ہے, فرار نہیں. ہائے 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 ہائے, ایک مرد کی ڈیفینیشن ہم کرتے ہیں, ہم سمجھتے شاید مرد وہ جس کی مونچھیں بڑی ہیں, یا مرد وہ جس کی ہائٹ کچھ 6-7 فیٹ ہے, یا مرد وہ ہے جب گھر میں آئے تو بیوی ڈر جائے, گھر والے سہم جائے, ہم سمجھتے ہیں وہ مرد ہے. میرے آقا نے فرمایا نہیں, مرد وہ ہے جو میدان میں قرار ہو, فرار نہ ہو. اب میں ایک جملہ کہتا ہوں, جو لوگ کہتے ہیں شیعہ کا علم, جب حضور نے فرمایا کل علم مرد کو دوں گا, جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا, جو اللہ اور اللہ کے رسول کا محب بھی ہے, اللہ کے رسول کا محبوب بھی ہے. جملہ بڑا خاص ہے, بڑا قیمتی ہے. جو سادات بیٹھے ان کے قدم چوم کے ایک جملہ دینے لگا ہوں, جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں باجیاں بیٹھی ہوئی, ان میں جو سیدزادی ہیں ان کے سامنے سر جھکا کے ایک جملہ دینے لگا ہوں. حضور نے فرمایا کل علم مرد کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا. آپ میری طرف بخاری پڑھ کے دیکھ, مسلم پڑھ کے دیکھ, ترمذی پڑھ کے دیکھ, اہل سنت کی کتابیں, ساری رات صحابہ سوئے ہی نہیں. وہ جاگو یار. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں میری زندگی بھر کی مولا نیکیاں لے لے, ایک کل والا علم مجھے مل جائے. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میری زندگی بھر کی کمائی مولا لے لے, ایک کل والا علم مجھے مل جائے. مولوی جی وہ صحابہ تو ساری رات سوئے نہیں, وہ تو جولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں کرتے رہے, علم مجھے مل جائے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں مل جائے, تو کہتا ہے شیعہ کا. چلو ایک اگلا جملہ دیتا ہوں, ایک جملہ اگلا دیتا ہوں, اپنے سنی بھائیوں کے جملہ دیتا ہوں. لائیو جا رہا ہے پروگرام. فرض کرے بالفرض, حالانکہ پہلے بھی حضور نے دیا تھا نا, فرض کر لیں کل والا جو علم ہے فتح والا, وہ 40ویں روز والا, فرض کریں کہ کل والا علم پھر حضور علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق کو دے دیتے, حضرت عمر بن خطاب کو دے دیتے یار, عثمان ابن عفان کو دے دیتے, خالد بن ولید کو دے دیتے, سعد بن ابی وقاص کو دے دیتے. مجھے بتا پھر ہر سنی نے اپنے گھر پہ علم لگانا تھا کہ نہیں؟ نہیں سمجھ رہے وہ یارو, یہ مسواک کو جیبوں میں لگا لیتے تو علم نہیں لگانا تھا. بولو صحابہ سے نسبت ہو جاتی تو لگنا تھا کہ نہیں؟ تو پتہ چلا مولوی جی تکلیف تجھے علم سے نہیں, علم والے سے ہے. اور اگلی بات ہے, اور اگلی بات سنیں, اگلی بات سنیں, بڑی خاص بات ہے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. حضور علیہ السلام نے مولا علی کو بلا کے علم دیا نا, کہ حضرت سلمان نے دیا. بولو کی ہو گیا جی؟ حضور نے دیا, حضرت بلال نے نہیں دیا, حضور نے. تو پتا چلا جسے تکلیف ہے نا علم علی کو کیوں ملا, اور جسے مروڑ ہے اسے مروڑ علی پہ تو بنتا ہی نہیں. اوئے ہوئے او یارو, یہ حسد یہ بغض علم لینے والے پہ نہیں, مولوی علم دینے والے پہ ہے. اور حضور نے دیا, اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ملا. آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو علم علی علیہ السلام اور علی علیہ السلام کی اولاد کو ملا ہے, یہ رشتہ داری کی وجہ سے مل گیا, یہ تحفے میں مل گیا؟ اور نہ پایا, انہوں نے قربانیاں دی علم کی خاطر, ہاتھوں پہ بچے قربان کروائے علم کی خاطر. نبی کا اور اللہ کا علم گرنے نہیں دیا. آ تجھے کھول کھول کے دکھاؤں ایسے بندے جو میدان میں علم پھینک کے بھاگے تھے. تو علم تو اسی کو ملے گا نا جو علم کا ہے. لو یار یہاں ایک اور بڑا لطیف نکتہ ہے, بڑا خاص نکتہ ہے, یہ بڑا وائرل ہوا ہے, کروڑوں لوگوں نے یہ میرا نکتہ سنا ہے.
توجہ ذرا میری طرف رکھیے، دو باتیں حضور نے فرمائی، تیسری بات ہی کوئی نہیں۔ بخاری میں کل علم مرد کو دوں گا، کل علم بولو، یہ مرد کو نا انگلش میں کہتے ہیں مین، بوائے نہیں، وہ جاگو کی ہو گیا جی۔ اچھا دو ٹیمیں میچ کھیلتی ہیں، یہ ابھی ہمارا پی ایس ایل گزرا ہے، آئی پی ایل چل رہا ہے، دو ٹیمیں ہوتی ہیں کرکٹ کی آمنے سامنے، یار 11 کھلاڑی ادھر 11 ادھر، بولو۔ اب وہ انگریزوں کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کی نہیں، یہ کھیل کے بانی گورے ہیں، یار انگلینڈ نے ایجاد کیا یہ کھیل کرکٹ۔ وہ جو دو جب ٹیمیں آپس میں لڑائی کرتی ہیں، بلکہ انڈیا سے میچ ہو تو ہماری تو جنگ ہی ہوتی ہے نا، بولو۔ اب وہ جو دونوں ٹیموں میں جب میچ ہوتا ہے تو جو دونوں میں سب سے اعلیٰ کارکردگی دکھائے نا، اسے ایک ایوارڈ دیتے ہیں۔ ایوارڈ کیا ہے؟ یہ میرا بیٹا کہہ رہا ہے مین آف دی میچ، تو مین کا کیا مطلب ہے؟ او مرد یار، میچ دا مرد۔ اچھا جو آؤٹ سٹینڈنگ پرفارمنس دے اسے گورا کہتا ہے مرد، تو دوسرے جڑے 21 نے وہ مرد نہیں؟ ہوئے ہوئے، اور پتا چلا انگریز کو بھی پتا ہے کہ جو جنگ میں میدان میں کارکردگی دکھائے مرد اسے کہتے ہیں۔ اور بولو یار، مرد اسے کہتے، تو جو کچھ نہ کرے وہ بھی مرد ہے، بولو یار۔ اسے اگلے میچ میں گھر بھیج دیتے، چل بھائی، یا کہتے تو پانی شانی پلا، تیرا کام ہی نہیں، پرفارمنس جو زیرو۔ تو یہاں بھی حضور نے کہا مرد۔ اے جنیاں بھی جنگاں ہوئیاں جنا، میرے پاس میرا یہ موضوع نہیں تھا، اے جنیاں بدر میں دیکھ لو، بدر میں مین آف دی بدر کون ہے؟ علی۔ وہ 70 کافر واصلے جنم ہوتے ٹوٹل، 53 مولا علی کی تلوار سے۔ وہ جو بدر کے میچ میں 53 کفار واصلے جہنم کر کے جو ناٹ آؤٹ گیا ہے نا، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، احد میں مین آف دی احد علی، خندق کا مین آف دی خندق علی، حنین کا مین آف دی حنین علی، تے خیبر دے ٹیسٹ دا مین آف دی خیبر علی۔ اچھا یہاں ایک نکتہ میں نے دینا ہے آپ کو، کل علم مرد کو دوں گا، کل علم، اس کا مطلب ہے کہ علم کا تعلق مرد کے ساتھ ہے، بات ہی نہیں سمجھ رہا، حضور کا فرمان دے رہا ہوں، اور مرد کا تعلق علم کے ساتھ، کل علم مرد کو جو دوں گا، بولو یار، پتہ علم مرد کو دیا جاتا ہے، میں کہہ رہا ہوں یار، حضور کا فرمان، حضور مفتی علم کا حقدار ہے مرد، وہ علم دیتے ہیں مرد کو، علم مرد کے ساتھ، مرد علم کے ساتھ۔ حضرات خیبر کے میدان میں میرے آقا نے اعلان فرمایا کل علم مرد کو دوں گا، کل علم مرد کو دوں گا، خیبر سے لے کے کراچی کی سڑکوں تک دنیا کے سارے نام مردوں کو علم سے بھی تکلیف ہے اور علی سے بھی تکلیف ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، حضور کی حدیث کے مطابق، آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق، مرد ہے ہی وہ جو علمدار ہو۔ تو جس کو علم سے تکلیف ہو نا، یہ میرا موضوع نہیں، ورنہ پوری مجلس میں علم پہ پڑھ دوں، ہماری پوری سیاستہ پڑھ کے دیکھ لیں، پوری سیاستہ، میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں، میرا بیٹا محمد مہدی آئے گا نا، اس کے پاس جو علم ہوگا نا، مولوی ابھی کالا ہی ہونا ہے، ہرا نہیں ہوں۔ اور اگلی سن لو یار، میرے آقا فرماتے ہیں محشر کا میدان لگ جائے گا، جب ساری کائنات جمع ہوگی، نبی رسول ساری کائنات جمع ہوگی، لیوائے حمد، وہ علم، وہ پرچم جو علی کے ہاتھوں میں ہوگا، سارے نبی بھی اس علم کے نیچے ہوں گے۔ پھر کہنا کہ میں نے نہیں علم کے نیچے جانا شیعہ کا، مولوی وہ علم بھی سیاہ ہوگا، سبز نہیں۔ اب باغ کدھر جائے گا؟ مفتی صاحب مجھے کہتے ہیں علامہ صاحب بات تو آپ کی ٹھیک ہے، علم ہمارا ہی ہے، اسلام کا ہی ہے، شیعہ نے اس کی شکل بدل دی،
اوپر پنجا لگا دیا، لائٹیں لگا دی، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ میں نے کہا مفتی صاحب آپ ایسا کریں نا، پنجا نہ لگائیں، لائٹیں بھی نہ لگائیں، آپ لوہے کا راڈ بھی نہ لگائیں، بانس پہ لگائیں، اپنے گھر میں علم لگا کے نا تو شیعوں کو ہم میسج دیتے ہیں بھائی ہے جی اصل علم۔ میں نے کہا میں گارنٹی دیتا ہوں کوئی شیعہ آ کے تجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ پنجا کیوں نہیں۔ میں نے کہا تو لگا تو صحیح نا، لگاتا ہے نہیں تو جو لگائیں تجھے تکلیف ہے۔ بلکہ ایک گزرا تھا عامر جس کا مشن تھا علم اتارنا، میں بڑی خاص بات سمجھا رہا ہوں، جس کا نصیب، میرے والد صاحب نے مجھے کہا تھا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس نے علم اتروائے تھے، وہ جس نے علم اتروائے تھے نا وہ خود اتر گیا تھا بلکہ ہوا میں اڑ گیا تھا۔ غازی کا علم کل بھی لہراتا تھا، آج بھی لہراتا ہے، قیامت تک لہراتا رہے گا۔ علم سے بھی کوئی شیعہ سنی بنتا ہے، اللہ دا واسطہ جے میرے سنی بھائیو، لگاؤ علم، نہیں جے علم شیعہ دا، مولوی غلط بتاتا ہے، مولوی قبر میں کام نہیں آئے گا، قبر میں بھی علم والے ہی کام آئیں گے، حشر میں بھی علم والے کام آئیں گے، حوض پہ علم والے کام آئیں گے، میزان پہ علم والے کام آئیں گے، صراط پہ بھی علم والے ہی کام آئیں گے۔ چل میری نہ مان، حضرت ابوبکر صدیق کی مان لے۔ حضرت ابوبکر صدیق روایت کرتے کہ جب سارا مجمع میرے سمیت قیامت کے روز جب ہم پل صراط پہ پہنچیں گے، اللہ کے عرش سے ایک صدا آئے گی، ایک آواز آئے گی، ندا آئے گی، ایک آواز آئے گی، واقفوہم انہم مسئلون، میرے فرشتوں کو ذرا روکو، کھڑا کرو۔ وہ کہیں گے ہمیں کیوں روک رہے ہو؟ اللہ نے نمازیں قبول کر لی، روزے قبول، حج قبول، تراویحاں قبول۔ آواز آئے گی نمازیں قبول کروانے والوں، حج اور عمرے قبول کروانے والوں، ابھی ایک کمپلسری کویسچن رہتا ہے، ابھی ایک لازمی سوال تو رہتا ہے، ابھی ایک کمپلسری گواہی تو رہتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو ماننے والوں، یہ کھول کے دکھا کے جاؤں گا، ان کو مانتے ہو، ان کی کیوں نہیں مانتے؟ حضرت ابوبکر کہتے ہیں میرے سمیت کوئی شخص اس وقت تک پل صراط سے گزر کر جنت جا نہیں سکے گا جب تک علم والے کی گواہی علی ولی اللہ نہیں دے گا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، بلکہ حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں کہ پل صراط سے بھی وہی گزرے گا جو علی علی کر کے جائے گا۔ علی علی کرتے جاؤ، علی علی کرتے جاؤ تو جنت میں داخل ہوتے جاؤ۔ یارو یہ میرا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ حضرت ابوبکر صدیق کا یار، وہ کہہ رہے میں کہہ رہا ہوں، اور یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق ہی کہتے۔ حضرات آؤ حضرت ابوبکر کا عقیدہ بتاؤ۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں جب تک ابو طالب کے پوتے نہ چاہیں گے کسی دا پیو بھی جنت نہیں جا سکتا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یہ جنت کے سید ہے، سردار ہے، بادشاہ ہے، مالک ہے، ان کے بغیر جنت میں جانے کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں، یہ آپ گھر بناتے ہیں، مکان بناتے ہیں، آج کل تو مہنگائی زیادہ ہو گئی، 1 کروڑ 2 کروڑ لگاتے ہیں، اللہ نے دیا اور دے، تو جب مکان تعمیر ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، تو اس کے فرنٹ گیٹ پہ ایک تختی لگاتے ہیں، آپ بڑی خوبصورت بنواتے ہیں، ایسے چاک سے نہیں لکھ دیتے یار، بڑی خوبصورت بنواتے ہیں۔ وہ جو گھر کے وارث نہیں ہوتے، گھر کے جو مالک ہوتے ہیں، ان کا نام لکھواتے ہیں، کہ مسائیوں کا۔ میرا خیال ہے آپ نا جب مکان بناتے ہیں تو نام کی تختی اپنے دوست کی لگا لیتے ہوں گے، یار کی، صحابی کی، اور صحابی کا مطلب ساتھی، یعنی 2 ساتھی کی لگا لیتے ہوں گے آپ، بولو ہمسائے کی، مالک کی۔ میری طرف اہل سنت کی 70 کتابیں دیتا ہوں، کوئی میری بات کو غلط ثابت کر دے ساری زندگی مفت نوکری کروں گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں معراج کی رات جب میں نے جنت کے مرکزی دروازے کو دیکھا نا، اس کے اوپر ایک بڑی خوبصورت تختی لگی ہوئی تھی، وہ سنہری روپ سے
ایسے چاک سے نہیں لکھا ہوا تھا، خوبصورت سنہری گولڈن حروف سے کچھ لکھا ہوا تھا. وہ جو تختی جنت پہ آج بھی لگی ہوئی ہے، اگر مولوی اہل سنت کی 70 کتابوں سے وہ تختی پڑھ کے سنا دوں تو مان لے گا؟ اے لگا جے سنان. حضرات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی رأیت علی باب الجنت مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ الحسن والحسین صفت اللہ فاطمہ امات اللہ. 5 تن پاک کے نام کی میرے آقا کہتے تختی لگی ہوئی تھی. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. اور مین انٹرسٹ پہ لگی ہوئی تھی. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جنت کے وارث ہیں، یہ جنت کے سید ہیں، یہ جنت کے سردار ہیں. اب آپ بڑی خاص بات دینے لگا ہوں. محشر کا میدان لگ جائے، آپ جنت کے دروازے کی طرف چلے جائیں. وہ جو جنت کا سیکیورٹی گارڈ ہے نا، وہ چوکیدار، اس کا قرآن میں نام آیا رضوان. بولو کی ہو گیا آج؟ وہ جو رضوان ہے نا، جو جنت کا چوکیدار ہے، وہ پہرے دار یار، وہ کہے گا کدھر بھائی، وہ کدھر منہ چکے آئی؟ اے جی جنت جانا ہے، دیکھ نمازیں ہیں میرے پاس، روزے، حج، عمرے، تراویاں، زہد، ورا، تقوی، طہارت، صدقہ، خیرات، سارا کچھ ہے. تو رضوان پتہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا اچھا یہ جو تیرے اعمال ہیں نا، یہ نا مجھے دکھا. او کنڈا لگائی. یارو میزان کو پنجابی میں کہتے ہیں کنڈا. وہ میزان لگا ہوا ہے، اے منو نہ دکھا، جا اتھے جا کے تلوا. اگر جنت جانا ہے تو جو جنت کے سید ہیں، جو جنت کے مالک ہیں، جو جنت کے وارث ہیں، جو جنت کے بادشاہ ہیں، انہوں نے تھا کوئی رکا شکا ہے ہی تھے وہاں. بلکہ یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق ہی روایت کرتے ہیں. وہ یارو میں آپ کو سنیت دے رہا ہوں، آپ کے سامنے سنیت کا مقدمہ رکھ رہا ہوں. وہ کہتے جنت کی جو ٹکٹیں کاٹ کاٹ کے دے گا نا، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. ہائے 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 ہائے. اچھا میں ایک اور سادہ کرتا ہوں، آپ کو سادہ کر لیتا ہوں. فرض کریں ہم نے قبلہ کے گھر جانا ہو، 2-4 بندے ہیں قبلہ بیٹھے ہوئے چیئر پہ. قبلہ کیا آپ کا اسم گرامی ہے؟ اشفاق احمد صاحب. اشفاق بھائی کے ہم نے گھر جانا ہے، یہ بھی ساتھ ہیں آگے فرنٹ پہ، پیچھے ہم 3-4. جب اشفاق بھائی کے گھر پہنچے ہم، تو گھر سے ان کا بیٹا نکلے یا بھائی نکلے، پیچھے سے ہم کو روکے گا نہیں. یہ نہیں کہے گا تسی کدھر. پتہ کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ مالک آگے ہے. جاگو یار، مالک. فرض کریں اشفاق بھائی ہمارے ساتھ نہیں ہے، اب چلے گئے ان کے گھر. دستک دین کا بیٹا یا بھائی باہر آئے، کہیں گے بھائی دروازہ تو کھولو، میں اندر بٹھاؤ. وہ کہے گا ابھی رکو، جو گھر کے وارث ہیں نا، ان کو جا کے میں اطلاع دیتا ہوں کہ باہر فلاں ابن فلاں آیا ہے. اگر تو گھر کے وارثوں نے اجازت دی، ان کا آپ کے تعلق اچھا ہوا، تو پھر ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلے گا. تو اگر تعلق اچھا نہیں تو پھر کنڈی لگے گی نا. بولو. میرے آقا فرماتے ایک جملہ دینا ہے میں نے بڑا خاص. میرے آقا فرماتے آگے میں ہوں گا، دائیں بائیں حسنین کریمین، پیچھے زہرا، ان کی بیٹیاں، آل اولاد، آخر پہ علی. بن گیا نا مباہلے والا منظر. اور جملہ اگلا سننے والا ہے. مولا علی علیہ السلام روایت کرتے ہیں جب حضور نے یہ منظر بیان کیا جنت میں انٹری کا، تو میں نے آگے ایک عرض کی یا رسول اللہ فَمُحِبُّنَا. ہوئے ہوئے. میں ایسے کھول کھول کے آپ کو حدیثیں دکھا کے جاؤں گا. میرے آقا علیہ السلام کو جب کہا نا فَمُحِبُّنَا، یا رسول اللہ وہ مڈیالہ چٹھا میں روزے کی حالت میں سارا دن بیٹھ کر ہمارا ذکر سننے والے اور سننے والیاں وہ کدھر گئے؟ ایسے کھول کے دکھاؤں گا حدیث. میرے آقا فرماتے علی پریشان کیوں ہوتا ہے؟ من ورائکم. اگر کوئی حدیث غلط ثابت کر دے کہ حدیث نہیں، ساری زندگی مفت نوکری. یہ چیلنج کر رہا ہوں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے. ابھی آپ کو حدیث کی سمجھ نہیں آئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ سب سے آگے میں، دائیں بائیں حسنین کریمان، پیچھے زہرا، اس کی بیٹیاں، آل اولاد ساری سادات، آخر پہ علی. اور علی کے پیچھے علی تیرے محب، تیرے منگتے اور منگتیاں، تیرے غلام جنت جائیں گے. ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی. واہ مولوی تیری عقل پہ قربان.
تو زید بکر کو علی کے اوپر کرتا ہے. اوئے ہوئے اوئے حدیث پڑھ مر. میرے آقا نے فرمایا جنت میں فقط وہ جائے گا جو علی کے برابر بھی کھڑا ہوگا، وہ نہیں. علی کے آگے والا تو سوچے ہی نہ. میرے آقا نے فرمایا جنت میں جائے گا ہی وہ جو علی کا نوکر بن کے، علی کا منگتا بن کے، علی کا بھکاری بن کے، علی کا غلام بن کے، علی کا دیوانہ بن کے علی کے پیچھے پیچھے چلے گا تو وہ جنت میں جائے گا. اوئے ہوئے 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 علی کے پیچھے چلنا ہے، ساتھ چلنے کی کوشش نہیں کرنی. آگے بڑھنا تو اللہ اور اللہ کے رسول کو منظور ہی نہیں نا. پیچھے پیچھے آپ بلا روک ٹوک جنت جائیں گے. اور رضوان نے پوچھنا ہی نہیں پیچھے سے وہ تسی کدھر ہے. رضوان کی ہمت جنت کے وارثوں کے غلاموں کو کہ تسی کتھے. اب وارث کرو نا سائیڈ پہ. ہوئے 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 اب جا جنت میں. اور جو حدیث میں لفظ لکھا ہے نا قبلہ، آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا. یہ خطبات جمعہ میں آپ سنتے نہیں رہتے مولوی صاحب سے، اوہ تیاری کر لو، قیامت کی تیاری کر لو، بڑا ہولناک دن، ججمنٹ ڈے. کرنی چاہیے، میں کون سا انکار کر رہا ہوں، لیکن سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا آپ کا. اوہ جنتیو، اوہ میں گارنٹی سے قرآن حدیث کا ادھر انبار لگا دوں، رات ہو جائے گی حدیثیں پڑھنا شروع کر دوں. جاؤ چیلنج کر دیتا ہوں میں پرماننٹ. جس کے دل میں حب علی ہے نا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے. بس گالی مک گئی. اگر وہ عمل کرتا ہے تو اس میں مزید اضافہ ہے. اگر حب علی ہے تو پھر عمل قبول ہے. حب علی نہیں تو عمل بھی کسے کام دے نہیں. بولو یار، اگر تیری نماز میں علی نہیں مولوی، ایمیں ٹکرائیاں نماز کوئی نہیں. تیرے روزے میں علی نہیں، ایمیں پوکھی کٹیا روزہ کوئی نہیں. تیرے حج میں علی نہیں، تیرے نصیب کے چکر ہیں، طواف نہیں. مولوی صاحب کہتے قیامت کی تیاری کرو. آؤ ذرا قیامت کا منظر ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اہل سنت کی 70 کتابوں کی حدیث دے رہا ہوں. منظر قیامت کا میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ایک دسترخوان بچھا ہوگا، سمجھ لے کہ قیامت بپا ہو گئی. میں حدیث دے رہا ہوں آپ کو یار. ایسے دسترخوان بچھا ہے بہت بڑا. حضور فرما رہے ہیں، حضور فرماتے اس دسترخوان کے اوپر میں آنا علی و فاطمہ حسن و حسین، میں علی فاطمہ حسن حسین ان کی آل اولاد بیٹے بیٹیاں سارے جمع ہوں گے. مجتمعون ناکلوا و نشربو، جنت کے میوے کھا رہے ہوں گے، کوثر کے جام. اور بولو یار، وہاں بھی مولا علی علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور میری نسلیں قربان مولا علی علیہ السلام کے قدموں کی خاک پہ جو اپنے غلاموں کو بھولتے ہی نہیں. وہاں پھر مولا فرماتے کہ میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی فَمُحِبُّنَا، آقا ہمارے محب کدھر گئے؟ سنا حضور فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احبنا یوم القیامت ناکل و نشرب حتی یفرق بین العباد. اوہ حدیث ہے نا، میرے آقا فرماتے میں علی فاطمہ حسن حسین بیٹے بیٹیاں آل اولاد ایک دسترخوان پہ، اور ان کے غلام ان کے محب اس دسترخوان پہ بیٹھ کر، توجہ، جنت کے میوے کھا رہے ہوں گے، کوثر کے جام پی رہے ہوں. جملہ اگر سنیں، لوگوں کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا. نہیں سمجھے ابھی بھی، میں سمجھاتا ہوں بلا تشبیہ ہو بلا مثال. یہ دسترخوان بچھا ہے، یہ دسترخوان بچھا ہوا ہے، محشر کا میدان لگا ہوا ہے. اس دسترخوان کے اوپر حضور فرماتے ہیں میری آل اولاد سب، پھر آگے ان کے غلام محب منگتے دیوانے پروانے مستانے جنت کے میوے کھا رہے ہیں کوثر کے. ادھر لائنیں لگا کے نا، اور بل کی آخری تاریخ ہو نا، یار بینک میں لمبی لمبی لائنیں نہیں لگی ہوتی. حضور میں ایک جملہ بھی اپنا نہیں کہہ رہا، یہ میری کوئی اپنی، میں کوئی انٹرپریٹ نہیں آپ کے سامنے رکھ رہا، اپنی تشریح یا تجیح نہیں کر رہا، حضور کی حدیث اور ترجمہ سنا رہا ہوں. حضور مطلب لوگ لائنیں لگا کے نا ایسے حساب کتاب دے رہے ہوں گے، اے میری نمازاں تولی، اے میرے روزے تولی، اے میری تراویحاں تولی، اے میرے حج تولی، اے میرے عمرے اور منہ تلوان دے. ایسے لائنوں میں لگے حساب و کتاب دے رہے ہوں گے. نہیں نہ سمجھ آئی حدیث کی؟ مفتی جی ہم حضور کی مانے کہ تیری مانے؟ حضور فرما رہے ہیں میری اہل بیت کے جو محب غلام دیوانے پروانے وہ محشر کے میدان میں دسترخوان پہ بیٹھ کے جنت کے میوے کھا رہے ہیں، کوثر کے جام پی رہے ہیں. لوگوں کا
हिसाबो किताब हो रहा होगा। पता चला हजूर की आल के गुलामों का तो हिसाबो किताब ही कोई नहीं। मौलवी जो जिस क़यामत से डराता है ना, जो जजमेंट डे के नारे लगाता है, वो जजमेंट डे है अहले बैत के दुश्मनों के लिए, अहले बैत के गुलामों के लिए। जजमेंट डे नहीं, पिकनिक डे है। ओए होए होए, वो तो यार मेवे खा रहे। हजूर की अहले बैत को कहते सजा जजा का दिन। यार यौम दीन नहीं कहते, इसका मतलब सजा जजा का दिन। यार तो सजा जजा के दिन का क्या मतलब है? सजा उन्हें मिलेगी जिन्होंने अहले बैत पे जुल्म किए होंगे, या जिन्होंने अहले बैत के दुश्मनों के कसीदे पढ़े होंगे, या जिन्होंने अहले बैत इत्हार के दुश्मनों को सीने से लगाया होगा। वल्ला बिल्ला तल्ला सारी सारी रात मैं कुतुब हदीस के समंदरों में गोते लगाता हूं। 25 से ज्यादा मैंने इनकी अजमत पे किताबें लिख दी हैं। मेरे सर पे किताबें पड़ी होती हैं, मैं जहां सोता हूं मेरे सीने पे किताबें, मेरे बेड पे किताबें, मेरे दाएं बाएं किताबें ही किताबें। वल्ला बिल्ला तल्ला लाखों हदीसे मुस्तफा के मैंने जाम पिए, इस समंदर में मैंने डुबकियां लगाई हैं। मुझे हजूर की अहले बैत जैसा कोई नजर नहीं आया। मुझे समझ ही नहीं आई ये दुनिया में किस रंग में आए, ये दुनिया में किस भेस में आए। इसीलिए मेरे आका ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को कहा था, अबू बकर अली को जानने की कोशिश ना करना। अली कौन है, अली क्या है, ये तेरी अकल में नहीं आ सकता। अली की हकीकत को या मोहम्मद जानता है या मोहम्मद का खुदा जानता है। लोगों आंखें बंद करके इनको मानना होगा। आज दुनिया में इनकी गुलामी का पटा गले में डालना होगा। आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, कल ना मानेंगे। क़यामत को गर मान गया। क़यामत को मौलवी साहब तूने क्या मानना है? क़यामत को मानना तो तेरी मजबूरी बन जाएगा। जब क़यामत का मंजर होगा, जब पाक सईदा की आमद पे नबियों की गर्दनें झुकी देखोगे, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। जब मैशर के मैदान में मेरे मौला को सिद्दीक़ अकबर कह के बुलाया जाएगा, फरूक आजम कह के आवाज दी जाएगी, वसी रसूल कह के सदा दी जाएगी, खलीफतुर रसूल शाफिए मैशर कह के बुलाया जाएगा, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। जब अल्लाह के अर्श की तरफ देखोगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह आयातहु बे अलीयन व नसरतहु बे अलीयन, ये कलमा लिखा देखोगे, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। जब जन्नत के मरकजी दरवाजे पे पहुंचोगे, जब जन्नत की कुंडी खटखटाई जाएगी, अंदर से अली 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 की आवाजें आएंगी, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। जब जन्नत के पत्ते पत्ते पे 14 के असमा देखोगे, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। जब हौज़े कौसर पे दौड़े दौड़े जाओगे, जब साकियाने कौसर हुजूर की आल देखोगे, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। जब शाफियाने मैशर हजूर की अहले बैत देखोगे, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। उस वक्त का मानना काम नहीं आएगा। और अल्लाह ने सामने नहीं आना, क़यामत को बबाई अल्लाह करेगा पैंतन पाक की अजमत दिखाने के लिए। यही जन्नत को यही जहन्नम को तकसीम करने वाले होंगे, यही कसीमुन नार वल जन्ना होंगे। जन्नत इनकी है, हौस इनका है, अल्लाह इनका है, रिसालत इनकी है, नबूवत इनकी है, इमामत इनकी है, खिलाफत इनकी है, तहारत इनकी है, फसाहत इनकी है, बलागत इनकी है, हदायत इनकी है, वलायत इनकी है, अमानत इनकी है, दयानत इनकी है, दीन इनका है, इस्लाम इनका है, कुरान इनका है, नमाज इनकी है, रोजा इनका है, हज इनके हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम वो खुदा भी इनका है। आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, कल ना मानेंगे, क़यामत को घर मान गया।